میں سے بہتر آدمی وہی ہے جو اپنے بیوی بچوں کے لیے بہتر ہو. خز خدا خپیسا پلیدا، یہ جو بات ہے یہ انتہائی غلیظ اور انتہائی بیہودہ قسم کی بات ہے. عورت اپنے خاون کے منہ میں نوالا ڈالتی ہے تو یہ نوالا جو ہے قیامت کے لیے صدقہ جاریہ بنے گی. صدقہ ہے کا لفظ موجود ہے، بالغ کا لفظ موجود ہے شادی ہونے کے لیے، لیکن بے سے بچنے کے لیے بچوں کی تربیت کرنی چاہیے، اخلاقی تربیت کرنی چاہیے. بچے پیدا کرنا، زیادہ پیدا کرنا، کم پیدا کرنا، یہ میاں بیوی کا اپنا ذاتی مسئلہ ہے. بلکہ میرے امت کو بڑھاؤ، حدیث شریف میں بھی گوشت کا ایک لوتڑا ہی صحیح. خاتون کی غلطی نہ ہو اور اس کو طلاق ملے یہ تو ظلم ہے. لڑکی کو ایک لڑکا پسند ہے تو اس میں برائی کی کون سی بات ہے؟ عزت کا مسئلہ، یہ کوئی عزت کا مسئلہ نہیں ہے. اس کو پھر قتل مقاتلے کی طرف لے جانا یہ بالکل شرعی اصولوں کے منافی ہو جائے. اپنے خاوند کے پاس نہ جائے بغیر کسی شرعی عذر کے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس عورت پر اللہ کی لعنت برستی ہے. اگر خاوند اپنی بیوی کو اپنی لونڈی سمجھے، کنیز سمجھے تو یہ بھی غلط ہے. یعنی خاوند کو بیوی کا وہ خیال کرنا چاہیے اور بیوی کو خاوند کا خیال کرنا چاہیے. اللہ کو یہ ناپسندیدہ چیز ہے یہ. علیکم جی، ہمارے ساتھ مفتی عبدالجمیل منصوری صاحب تشریف رکھتے ہیں. ہم ان سے بات کرتے ہیں اور خواتین کے حقوق سے متعلق ان سے ڈسکس کرتے ہیں کہ اسلام نے جو خواتین کو حقوق دیے ہیں کیا ہیں اور معاشرہ ان کو کس طرح سے جو ہے وائلیٹ کر رہا ہے. جی مفتی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مفتی صاحب یہ بتائیے گا کہ خواتین پر تشدد، خاندانی منصوبہ بندی، کم عمری کی شادی اور آنر کلنگ کے حوالے سے اسلامی پوائنٹ آف ویو کیا ہے؟ کہ ہماری ناسمجھی ہے کہ ہم نے ابھی تک اسلام کے اندر عورتوں کے حقوق صحیح طریقے سے پہچانے نہیں ہیں. قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا، ماں باپ کے ساتھ احسان کرو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر کے لیے بہتر ہو. یعنی اپنے جو اس کی بیوی ہے، اس کی بیٹی ہے، اس کی جو گھر کے اندر جو افراد ہے اس کے ساتھ اس کا رویہ، اس کا اخلاق اچھا ہو، تم میں سے بہتر وہ. صرف ہمارے مسلمانوں کی تھوڑی سی کم علمی ہوتی ہے کہ ابھی تک ہم نے اس چیز کو صحیح طریقے سے پہچانا نہیں ہے. اگر ہم اس چیز کو پہچان لیں تو کبھی بھی عورت کو اس طرح کے تشدد یا عورت کو گھر کے اندر ایک جیسے ہم پشتوں میں ایک بات کرتے ہیں کہ خز خدا خپیسا پلیدا، یہ جو بات ہے یہ انتہائی غلیظ اور انتہائی بیہودہ قسم کی بات ہے. اسلام ہر انسان کو عزت کی نگاہ سے، قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے. چاہے کہ پھر مسلمان ہو اور پھر اس کی اپنی وائف ہو اور اس کی بیٹی ہو، بہن ہو، ماں ہو، ان کی رسپیکٹ کرو، ان کے حقوق ادا کرو، ان کے جو معاشرتی حقوق ہے وہ ادا کرو. اس کو ایک اچھے رویے کے ساتھ اس سے پیش آؤ. اسی طرح کا اگر وہ بیوی ہے تو اس کی عزت کرو، اس کے سر کے اوپر جو ہے نا عزت کی چادر رکھو. اور اس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے بہتر آدمی وہی ہے جو اپنے بیوی بچوں کے لیے بہتر ہو. اگر ایک آدمی باہر بہت اچھا ہے لیکن اپنی بیوی کے لیے اچھا نہیں ہے تو اس کا یہ جو طریقہ ہے زندگی کا یہ غلط ہے. مفتی صاحب یہ بتائیے گا کہ کم عمری کی شادی کے حوالے سے اسلام کا نقطہ نظر کیا ہے؟ اسلام کے اندر دیکھو اس کی کوئی تعین اور حدود مقرر نہیں ہے. اسلام میں اس کے لیے بلوغ شرط ہے کہ لڑکی بالغ ہو اور لڑکا بالغ ہو، اور پھر وہ اس پوزیشن میں ہو کہ اس کی جو دماغ کی نشو و نما ہو وہ ٹھیک ہو، بدن ٹھیک ہو. یعنی اس کا وہ جو کل کو بچے جنیں گے، بچے پیدا کریں گے تو وہ اس کے اندر وہ صلاحیت ہو اور وہ برداشت کرنے کا اس کے اندر وہ ہو. یہ جو بچپن اور بالغ ہو. جی عاقل کا لفظ موجود ہے، بالغ کا لفظ موجود ہے شادی ہونے کے لیے. بلکہ میں اور مذاہب کے اندر بھی دیکھا ہے، بلکہ میں تو ان کو دیکھ کر حیران ہو گیا کہ اتنے چھوٹے عمر کے بچے ان کی شادیاں، اور جو خود بچے ہیں اور جو ابھی ایجوکیشن اور تعلیم اور جو بچے پیدا کرنے کے اس کے اندر وہ طاقت نہیں ہے اور وہ
مجھے حیرانگی ہوئی کہ ہم تو یہ سمجھے کہ چلو ہمارے مسلمانوں کے اندر یہ کم علمی ہے، لیکن میں نے غیر مسلم جیسے کرسچن ہیں ان کے اندر بھی دیکھا ہے. تو وہاں پر میں نے یہ سوچا کہ یار یہ علم کی کمی اور یہ تربیت کی کمی یہ اور مذاہب کے اندر بھی ہے. جی مفتی صاحب، ٹیکنالوجی کی ترقی سے جہاں پہ بہت ساری مثبت تبدیلیاں آئی ہیں وہاں منفی اثرات بھی مرتب ہوئے ہیں، اور اب بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن تک دسترس یا رسائی جو ہے وہ کم عمری میں بچوں کو اب دستیاب ہے. آپ کے خیال میں کیا جلد شادی کر دینا نوجوانوں میں بے راہ روی کے بڑھتے ہوئے رجحان کو کم کرنے میں مدد دے سکے گا؟ نہیں، شادیاں جلد کرنا اور بات ہے. بے راہ سے بچے، بے راہ سے بچنے کے لیے بچوں کی تربیت کرنی چاہیے، اخلاقی تربیت کرنی چاہیے، ان کی روحانی تربیت کرنی چاہیے، ان کی جسمانی تربیت کرنی چاہیے. اور یہ جو میں قبل از وقت یعنی ابھی اس کی عمر شادی کی نہیں ہے اور ان کو شادیوں میں جکڑا جاتا ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں. ان کی شادیاں کرانا، لڑکیوں کو شادیاں کرانا، اور یہ جو آج کل موبائل کا دور یہ جو آج کل موبائل کا دور ہے، اس کے اندر اور اس کی وجہ سے جو بچے اور بچیاں بے راہ روی کا شکار ہے. اور آپ نے جو سوال کیا کہ اگر پہلے سے شادی کر لیا جائے تو یہ کیا اچھی نہیں ہے، عمر کے لحاظ سے ان کو دیکھنا چاہیے کہ عمر اس کی کتنی ہے. بالکل مراہق ہو، بالکل کمزور ہو، چھوٹے بچے نظر آتے ہو، بچے ہو جو خود بچے ہو اور وہ بچے جنے، تو یہ اچھی بات نہیں ہے. اسلام کے نقطۂ نظر سے اس کے لیے بالغ ہونا، عاقل ہونا اور شرط ہے یہ. جی مفتی صاحب، اگر کسی خاتون کو صحت کے مسائل آ رہے ہیں تو فیملی پلاننگ کی اس حوالے سے شرعی حیثیت کیا ہے؟ اگر ایک عورت ہے، بیمار ہے، کمزور ہے اور وہ بچے پیدا نہیں کر سکتی، فیملی پلاننگ کرتی ہے تو ٹھیک ہے، اس کے لیے جائز ہے، کیونکہ اس کی صحت بچے پیدا کرنے کی اجازت نہیں دیتا. تو یہ خاوند اور بیوی کا اپنا ایک ذاتی مسئلہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے قیامت کے دن وہ بندہ میرا قریب ہوگا جس کے بچے زیادہ ہوں گے. پوڈری بننا بچوں کا، یا دہشت گردی کے راستے میں چلنا، یا بے راہ روی کے، یا اور قتل و مقاتلے یا ڈاکہ زنی کے راستے پہ چلنا، یہ معاشرے کی غلطی ہوتی ہے، بچے کی ماں باپ کی غلطی نہیں ہے. یہ تو دیکھو بات سنیں، اگر بچوں کی تعداد زیادہ ہوگی تو ہمارے یعنی جو مسلمانوں کی طاقت ہے یا وہ بڑھے گی، اور اس سے کوئی نقصان کی بات نہیں ہے. اسلام نے ان کے لیے جو حقوق دیے ہیں، عورت کو مرد کے لیے اور مرد کو عورت کے لیے، اس کے پوری پاسداری کرے تو کبھی بھی طلاق کی نوبت نہیں آتی. بلکہ اگر طلاق کی نوبت آتی بھی ہے تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ خود قرآن شریف میں فرماتے ہوئے ان خفتم، اگر تمہیں اس چیز کا ڈر ہو، نشوزن او اعراضن فلا جناح علیہما ان یصلحا بینہما صلحا. تو اگر وہ عورت بدخوئی ہے، تند خوئی ہے، بد اخلاق ہے، بد زبان ہے، تو اس کے لیے طلاق کا کوئی طریقہ نہیں ہے. اس کے لیے یہ ہے کہ کسی بڑوں کو بٹھاؤ دونوں جانب سے، بلکہ ان کو اپنا مدعا ذکر کر کے اور اس بات کا صلح آمیز طریقے سے اس بات کو انجام تک لے جاؤ. اور یہ جو طلاق کی نوبت ہے یہ نہیں ہونا چاہیے. اس معاشرے کی یہ ایک ناکارہ عمل ہے. یہ میں بتاؤں کہ جائز عمل میں ناجائز ہے. اللہ کو یہ ناپسندیدہ چیز ہے یہ طلاق. اور طلاق شدہ عورتیں جو ہے معاشرے میں اس کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا. اس لیے مفتی صاحب، اگر خاتون کا قصور نہیں بھی ہے اور اسے طلاق ہو جاتی ہے تو اس کو بری نظر سے دیکھنا معاشرے کی طرف سے اس کے ساتھ ناانصافی اور زیادتی نہیں؟ یہ تو بہت غلط ہے. بلکہ خاتون، دیکھو، خاتون کی غلطی نہ ہو اور اس کو طلاق ملے، یہ تو ظلم ہے، یہ تو بہت ظلم ہے، یہ تو جبر ہے. اور اسلام نے اس کی بھی اجازت نہیں دی ہے، اور معاشرہ اس کو اچھی نظر سے یعنی نہیں دیکھتا، تو یہ اس کی غلطی ہے. ورنہ ایک بے گناہ عورت کے ساتھ اس طرح ظلم ہونا یہ شرعی اصولوں کے منافی ہے. جی مفتی صاحب، ہمارے یہاں غیرت کے نام پر قتل کی روایت بھی چلی آ رہی ہے، اور پسند و ناپسند کی شادی کے معاملے میں ہمیں ہمارا مذہب اسلام کیا کہتا ہے؟ بہت غیر اخلاقی، غیر انسانی سلوک ہے، رویہ ہے.
اگر ایک عورت کو میں تو اکثر یہ کہتا ہوں کہ اگر معاشرے میں کسی لڑکے کو ایک لڑکی پسند ہے تو اس میں ہے کیا، برائی کیا ہے؟ اس کو زندگی تو اس لڑکے نے گزارنی ہے. یا اگر ایک لڑکی کو ایک لڑکا پسند ہے تو اس میں برائی کی کون سی بات ہے؟ یہ جو چوائس کرنا ہے، انتخاب کرنا ہے، تو اسلام کے عین مطابق ہے. اگر وہ اس کو پسند کرتے ہیں، یہ اس کو پسند کرتے ہیں، تو اس کو ایک دوسرے کے ان رویوں کا اور ان چیزوں کا احترام کرنا چاہیے، نہ کہ اس کو عیب سمجھ کے اس کو قتل و مقاتلے کی طرف لے جائے کہ یہ عزت کا مسئلہ. یہ کوئی عزت کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو دیکھو میں جس طرح ایک مذہبی آدمی ہو کر یعنی ہم اکثر اس طرح معاشرے میں یہ بات کہتے ہیں کہ بھئی اگر ایک عورت کو ایک لڑکی کو ایک لڑکا پسند ہے تو اس کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ وہ لڑکے والے آ جائے لڑکی کی طرف اسے رشتہ مانگے، یا لڑکی والے کو ایک لڑکا پسند ہے تو لڑکی والے جو ہے نا اپنے ماں باپ کو کہے کہ ان کو کہے کہ میرے پیچھے رشتہ لے کے آؤ. تو دیکھو یہ ایک اچھا عمل ہے، اس سے رویے اور اخلاق اور رشتے اچھے بنیں گے. اور یہ جو طریقہ ہے نا اس کو پھر قتل و مقاتلے کی طرف لے جانا، یہ بالکل شرعی اصولوں کے منافی اور جائز نہیں ہے. کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک عورت سے اپنا خاوند ناراض ہو، وہ رات کو اس کو بولے کہ ادھر آ جاؤ، اور وہ اس کے پاس اپنے خاوند کے پاس نہ جائے بغیر کسی شرعی عذر کے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس عورت پر اللہ کی لعنت برستی ہے. تو دیکھو یہ ایک اچھا رویہ ہے اور محبت کا کہ خاوند اس کو بلا لے اپنے پاس اور یہ خوشی خوشی جائے، اس کے بیٹھے اور اس کے ساتھ باتیں کرے، اس سے اچھا رویہ رکھے. تو اسی طرح کا خاوند کو بھی یہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، عورت کو بھی مرد کے لیے عزت کی احترام کا رشتہ قائم کرنا چاہیے، اور مرد کو بھی عورت کا جو ہے نا احترام کا رشتہ قائم کرنا چاہیے. بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسی طرح کے جو عورت اپنے خاوند کے منہ میں نوالا ڈالتی ہے تو یہ نوالا جو ہے قیامت کے لیے صدقہ جاریہ بنے گی، صدقہ ہے. اس سے پیار بڑھتا ہے، محبت بڑھتا ہے. اگر خاوند غصہ ہے، دو چار باتیں سخت کرتی ہے تو بیوی کو اگنور کرنا چاہیے، بیوی کو چشم پوشی کرنی چاہیے، نہ کہ بیوی کو اس کا مقابلہ کرنا چاہیے. اسی سے یہ جو ہے نا یہ بدمزگی پیدا ہوتی ہے، یہ جو جھگڑے ہے اور یہ جو گھریلو تشدد ہے یہ اسی چیز سے بنتی ہے کہ عورت اپنے حیثیت کو نہیں سمجھتی. عورت اپنے آپ کو پاورفل یہ سمجھے کہ وہ میں جہاں جاؤں، جہاں جو کروں، اس کو اپنے خاوند کو غلام سمجھتی. یہ بھی غلط ہے. اگر خاوند اپنی بیوی کو اپنی لونڈی سمجھے، کنیز سمجھے کہ میں جو کہوں یہ وہی کرے گا، اور اس کا صحت چاہے یا نہ چاہے، یہ بچے بھی میں سے پیدا کرواؤں گا، اسے کام بھی کرواؤں گا، اس پر یہ تمام، تو یہ بھی غلط ہے. یعنی خاوند کو بیوی کا وہ خیال کرنا چاہیے اور بیوی کو خاوند کا خیال کرنا چاہیے. مہربانی، شکریہ.